میڈیا نے بھی اور خاص طور پر امریکہ نے بھی اس بات کا اظہار کو جو لوگ 50,000 60,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، صبح کو وہ 15,000 20,000 50,000 کی لیڈ سے ہار رہے تھے۔ میں آپ سب کو 2024 کے انتخابات جیتنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تو پی ڈی ایم پارٹ 2 بن رہا ہے۔ میاں صاحب نے یہ جو بات کہی اس کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے آنے والے وقت میں بھی، اور وہ انتخابی نتائج ایسے ہوں جو عوام کی مرضی کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے، وہ یہ کہ جی اب پاکستان کے جو الیکشن ہوئے ہیں، عام انتخابات ہوئے ہیں، اس میں عالمی میڈیا نے بھی اپنا کردار ادا کر دیا ہے۔ اب دنیا میں لوگ اس الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس الیکشن کو لے کر آگے کیسے چلنا ہے، یہ دنیا نے بتایا ہے، اور وہ کس نظر سے اس الیکشن کو دیکھتے ہیں یہ انہوں نے اپنی رائے کا ایک اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو امریکی جو ہے وہ وزارت خارجہ سے آپ کو کیا پیغام یہ بتا دوں کہ اب تو عالمی میڈیا نے بھی اس میں جو ہے وہ اپنی انوالومنٹ کا جو ہے وہ اظہار کر دیا ہے۔ اب تو کچھ جو ہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ ہار برداشت کر لینی چاہیے، خاص طور پر آل شریف کو، کہ وہ مان لینا چاہیے کہ وہ بری طرح سے یہ الیکشن ہار چکے ہیں۔ اب جو ہے امریکی محکمہ خارجہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جی اس کی ٹرانسلیشن ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں، امریکہ اس بات کا شدید منتظر ہے کہ مکمل انتخابی نتائج جاری کیے جائیں، اور وہ انتخابی نتائج ایسے ہوں جو عوام کی مرضی کی عکاسی کرتے ہوں۔ مطلب کہ جو عوام جس نے ووٹ ڈالے ہیں، جن کو ان کی عوام کی جو رائے ہے اس کی عکاسی کے مطابق جو ہے وہ ووٹ ان کا جو ہے وہ نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ امریکہ کسی بھی سیاسی جماعت جس کی حکومت بننے والی ہے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پاکستان میں کس شخص کی یا کس سیاسی جماعت کی جو ہے وہ حکومت بننے جا رہی ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے اپنے مشترکہ مفادات کے طور پہ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا جی، امریکہ نے یہ بھی کہا کہ جو بھی بین الاقوامی مبصرین، بین الاقوامی میڈیا اور لوکل میڈیا وہاں پر موجود تھے، اس سے امریکہ نے اخذ کیا ہے کہ ان انتخابات میں اظہار رائے کی آزادی یعنی فریڈم آف سپیچ نہیں تھی، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو جیسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں تھی، پرامن طریقے سے لوگوں کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ غیر ضروری پابندیاں جو پاکستان میں لگائی گئی تھی، ان انتخابات میں تشدد کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور انتخابی عمل میں مداخلت پر امریکہ بہت فکر مند ہے۔ مداخلت یا دھوکہ دہی یا دھاندلی کے دعووں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ مطلب کہ اب تو عالمی میڈیا نے بھی اور خاص طور پر امریکہ نے بھی اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ جو بھی اب بھی ان کے سامنے، کیونکہ چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے یا جو بھی اس میں معاملات، وہ راتوں رات کس طرح جو ہے وہ نتائج بدل گئے۔ رات کو جو لوگ 50,000 60,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، صبح کو وہ 15,000 20,000 50,000 کی لیڈ سے ہار رہے تھے، اور دنیا نے بھی جو ہے وہ اس کو الیکشن کو اس بڑی جو ہے وہ فوکس کر کے دوربین اس کے ساتھ دیکھا کہ انہوں نے جی بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس میں اپنی انوالومنٹ کر دی، دنیا نے اپنی مداخلت کا جو ہے وہ ثبوت اس میں رول پلے کیا ہے۔ باقی دوسری طرف اب آ جائیں، نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ وکٹری سپیچ جناب کی ہے، اور نواز شریف صاحب کی جو وکٹری سپیچ ہے اس کا مذاق ان کی اپنی ہی پارٹی کے لوگ اڑا رہے ہیں کہ یہ تو بڑی مطلب کہ آکورڈ سی چیز ہے کہ جی آپ تو جیت ہی نہیں رہے اور آپ نے وکٹری سپیچ کر دی۔ اب ایک سپیچ جو ہے وہ وکٹری سپیچ نواز شریف صاحب نے کی ہے، اور ایک جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی وکٹری سپیچ کی ہے۔ پہلے آ جائیں جی نواز شریف صاحب کی وکٹری سپیچ پر، انہوں نے کیا کہا، یہ ان کی اپنی ہی پارٹی کے لوگوں میں مذاق بن کر رہ گیا۔ اچھا جی، یہ محمد زبیر صاحب ہیں، سندھ کے سابق گورنر ہیں، پی ایم ایل این کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کے پی کے اور پنجاب میں قومی اسمبلیوں کی سیٹوں میں برتری حاصل کر لی ہے، اب مسلم لیگ نون کے پاس حکومت کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بچا۔ یعنی کہ ان کے اپنے ہی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ یہ ہار کو تسلیم کر لینا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور بڑے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جو لوگ آگے آ رہے ہیں عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، عوام کے فیصلے کے ساتھ چلیں۔ طلعت حسین صاحب نے کہا کہ جی بہت آکورڈ ہے جو میاں نواز شریف صاحب وکٹری سپیچ کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کی بنتی بھی نہیں تھی۔ اب نواز شریف نے کہا، کیا کہا یہ آپ خود سن لیجئے۔ اب جب نواز شریف صاحب نے یہ تقریر کی تو تب تک جو ہے پی ایم ایل این 60 سیٹوں پر جو ہے وہ آگے تھی،
تب انہوں نے وکٹری اسپیچ جو ہے وہ کر دی۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہمیں مینڈیٹ ملا ہے دوسری پارٹیاں آئیں اور مل کر ایک حکومت بناتے ہیں، پاکستان کو اس بھنور سے نکالتے ہیں، ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ بار بار اس ملک میں الیکشن کروائیں۔ یعنی کہ میاں صاحب کو اس بات کا خدشہ ہے کہ جی الیکشن دوبارہ ریپیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور بہت جلد ہو بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں ابھی مل جل کر حکومت بنانے کا، یہ تو پی ڈی ایم پارٹ 2 بن رہا ہے۔ مطلب کہ یہ دنیا نہ اس کو دنیا ایکسیپٹ کرے گی اور نہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی عوام اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی، کیونکہ پہلے بھی جو پی ڈی ایم نے اس ملک کا وہ حال کیا وہ ساری عوام کے سامنے تھا، اور لوگوں نے اب جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا جی، آگے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی استحکام کے لیے 10 سال چاہیے، مطلب کہ الیکشن کروائیں پھر اس کے لیے جناب ان کو پاکستان میں استحکام کے لیے 10 سال چاہیے۔ یعنی جن کے ساتھ بھی ان کی ڈیل ہوئی ہے ان کے ساتھ یہ وعدہ ہوا ہے کہ جی آپ کو 10 سال، وہ ایک بات یاد بھی کرا رہے ہیں کہ جی آپ نے 10 سال کی ایک ڈیل کی تھی، اب اس کو آپ نے پورا بھی کرنا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے 10 سال چاہیے۔ 10 سال مانگ رہے ہیں میاں صاحب ابھی اور۔ اچھا جی، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا، مطلب ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں عوام میں، یہ اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ فائٹ بیک کریں گے اپنے حق کے لیے، جو ہے یہ ہر راستہ اختیار کریں گے۔ سب سے پہلے تو وہ قانونی راستہ اختیار کریں گے، اور قانونی راستہ وہ اختیار کر بھی رہے ہیں، جیسے کہ کل میں نے گوجرانوالہ کے حلقے کا ایک جو ہے رزلٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، NA-78، جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے خرم دستگیر اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے مبین عارف جٹ صاحب جو ہے انتخابات لڑ رہے تھے۔ اب ان کا نتیجہ روک لیا گیا، اور اس بندے نے جو ہے وہ 1 منٹ کے لیے ٹس سے مس نہیں ہوا، اور عوام وہاں پہ کھڑی رہی، عوام پیچھے نہیں ہٹی۔ ڈی سی آفس میں انہوں نے ایک پورا من احتجاج ریکارڈ کروایا، اور رات گئے ان کو یہ نتیجہ ملا، اور وہ وہاں سے نتیجہ جو ہے وہ لے کر گئے۔ اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، ان کو جو ہے وہ نتیجہ دینا ہی پڑے گا۔ تو جناب نتیجہ ان کو رات کو ملا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں مبین عارف جٹ، وہ تقریباً 20,000 کی لیڈ سے جو ہے ون کر گئے، اور یہ گوجرانوالہ کی ایک بہت بڑی سیٹ تھی، اور گوجرانوالہ کی سیٹ میں جناب اس کو گرانا ایک بہت بڑے جو ہے وہ انہوں نے برج کو الٹایا ہے۔ اچھا جی، آگے آ جائیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی اتحادی جماعتیں MQM JUI پاکستان پیپلز پارٹی، یعنی کہ 3 اور چوتھی میاں صاحب کی اپنی پارٹی، یہ مل کر یعنی کہ ٹوٹل 4 جماعتیں جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ آگے میاں صاحب نے یہ جو بات کہی، اس کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، آنے والے وقت میں بھی اس بات پر بہت سارے ولاگز بھی بنیں گے، اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس سپیچ کے ارد گرد گھومتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ جی سیاست عبادت سمجھ کر کریں اور عوام کی مشکلات حل کریں۔ اب ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کے پیسے چوری کر کے یا آپ نے فراڈ کے ساتھ پیسے لیے اور اس کو خیرات کریں، اب وہ خیرات بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو میاں صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے عوام کے ووٹ کو چوری کیا ہے، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ان سے حکومت چلے گی نہیں، یہ حکومت جو ہے نا وہ ان سے نہ یہ چل پائے گی، نہ اس کو پاکستان کی عوام قبول کر پائے گی، اور نہ دنیا اس کو جو ہے وہ تسلیم کرے گی۔ باقی جناب اب آ جائیں جی عمران خان صاحب کی سپیچ کی طرف۔ عمران خان صاحب کی سپیچ جو ہے یہ سوشل میڈیا پر آئی، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کی گئی، ان کی جناب یہ وکٹری سپیچ تھی۔ یہ وکٹری سپیچ بیسیکلی عمران خان صاحب کے ہی الفاظ تو ان کے ہی ہیں، لیکن آواز اور ویڈیو ان کی نہیں ہے، مطلب کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مطلب کہ ان کی آواز ریکارڈ کر کے، اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کمپیوٹر ہے وہ سیم آواز میں اور سیم لہجے میں جو ہے وہ بولتا ہے، لگتا ہے ایسے ہی تھا کہ جیسے عمران خان صاحب بول رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ تھی جی ان کی سپیچ، وکٹری سپیچ۔ خان صاحب کی سپیچ بنتی بھی تھی ویسے۔ انہوں نے کہا کہ جی 170 سے زائد پی ٹی آئی نے سیٹیں جیت لی ہیں، 2/3 کی اکثریت سے ہم اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ آپ نے یعنی پوری قوم نے ہمیں ووٹ دے کر پاکستان میں حقیقی آزادی کی بنیاد رکھی ہے۔ میں آپ سب کو 2024 کے انتخابات جیتنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آپ سب 8 فروری کو ووٹ ڈالنے کے لیے
باہر آئیں گے. مطلب کہ خان صاحب کا ایک آپ کی پوری قوم پر جو ہے وہ ایک مان تھا, ان کو یقین تھا کہ جب بھی ان کو کوئی سزا, کسی بھی کیس میں سزا سنائی جاتی تو وہ شخص مسکراتا اور مسکرا کر یہی کہتا کہ 8 فروری, یعنی کہ 8 فروری کو میری عوام نکلے گی اور میری عوام نکل کر مجھے ووٹ ڈالے گی اور ایک حقیقی آزادی کی بنیاد جو ہے وہ رکھے گی. اور واقعی ایسا ہی ہوا, عوام 8 فروری کو نکلی اور اس نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ثابت کر دیا کہ وہ ایک زندہ دل قوم ہے, اور ظلم کا بدلہ انہوں نے جو ہے وہ ووٹ سے, جو ان کا ایک نعرہ بھی تھا, وہ انہوں نے ثابت کر دیا. باقی اچھا جی, آگے انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی بڑے پیمانے پر ٹرن آؤٹ نے سب کو حیران کر دیا, آپ نے میرا مان رکھا ہے. عمران خان نے کہا کہ آپ کے ووٹوں کی وجہ سے لندن پلان ناکام ہو گیا ہے, یعنی کہ اب لندن پلان یہ تھا کہ جی عمران خان جو ہے نواز شریف اپنی انڈیپینڈنٹ حکومت بنائیں گے, مطلب کہ اکیلے صرف پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی, لیکن عوام کے ووٹوں کی وجہ سے اب ان کو اتنا جو ہے وہ شدید قسم کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اب بیساکھیوں کا سہارا لیں گے اور یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے اگر وہ آ بھی گئے تو. آگے انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف نے 30 حلقوں میں پیچھے ہونے کے باوجود فتح کی تقریر کی ہے, پاکستان میں کوئی بھی اس تقریر کو قبول نہیں کرے گا, حتیٰ کہ عالمی میڈیا بھی اس بارے لکھ رہا ہے. آزاد ذرائع سے خبر آئی ہے کہ ہم دھاندلی شروع ہونے سے پہلے 150 حلقوں میں جیت رہے تھے. فارم 45 کے مطابق 265 میں سے 170 سیٹیں جیت چکے ہیں. یہ تھے جی عمران خان صاحب کی سپیچ, جو ان کی ایک وکٹری سپیچ تھی, اور عمران خان صاحب کی سپیچ بنتی بھی تھی کیونکہ یہ واحد الیکشن تھا جس کا جو لیڈر جیل میں تھا, نہ ان کے پاس کوئی انتخابی نشان تھا, مختلف قسم کے ان کو جو ہے وہ سمبل دیے گئے, اور لوگ جو ہیں ان کے وہ 18,000 لوگوں پر جو ہے وہ جیل ہوئی, پرچے ہوئے, اور ان کی جو سینئر قیادت تھی وہ بھی کچھ روح پوش تھے, کچھ گرفتاریوں میں تھے, اور نہ کوئی پوسٹر تھا, نہ کوئی بینر تھا, نہ ان کی کوئی کمپین تھی, نہ کوئی جلسہ, نہ کوئی جلوس, نہ کوئی ریلی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا, کوئی کمپین نہیں چلی. عوام خود نکلے اور انہوں نے جو ہے وہ جا کر اس بات کا جو ہے وہ ثبوت پیش کیا کہ وہ اپنی ووٹ کی طاقت سے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے وہ منصوبوں کو ناکام کر دیا, ان کی جو امیدیں تھیں ان پہ پانی پھیر دیا, ان کے فیصلوں کو جو ہے وہ الٹا کر رکھ دیا. یہ ہے عوام پاکستان کی, اور یہ ہے ان کا جوش و جذبہ اور جوش و خروش. واقعی اس دن عوام کو باہر نکل کر ایک حیران کن منظر تھا. 8 فروری کو عوام بہت بڑی تعداد میں باہر نکلی اور انہوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ یہ اس بات کو ثابت کر دیا, اور عمران خان صاحب کا جو ان پر اپنی قوم پر ایک مان تھا وہ اس مان پر پورا اترے. دوسری بات یہ ہے کہ جی اب ان لوگوں نے عمران خان کو اتنا جو ہے وہ irrelevant کرنے کی کوشش کی, لیکن اب وہ شخص جیل میں بیٹھا اتنا ہی ریلیونٹ بن چکا ہے. اس بندے کو مائنس کرنے کی کوشش میں ان لوگوں نے اس کو اتنا پلس کر دیا, اتنے گنا پلس کر دیا ہے کہ اب ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی, اور سارے جو ہیں اس وقت جیل کی طرف دیکھ رہے ہیں, اب اس شخص جیل میں بیٹھے اس شخص کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ کیا کہے گا, کیونکہ جو وہ کہے گا عوام نے ویسے ہی کرنا ہے اور اس کی سینئر قیادت نے بھی وہی کرنا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, نیکسٹ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ کچھ اور اپڈیٹس کے ساتھ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.